السلام علیکم، میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ کل میں نے بی اے پارٹ فرسٹ کے بچوں کے لیے معیار ادب کا ایک سبق غالب کی شاعری کے بارے میں پڑھایا تھا اور اس کے اقتباس کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ یہ سبق مولانا حالی نے لکھا تھا اور مولانا حالی غالب کے شاگرد تھے، اس لیے انہوں نے غالب کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے اور غالب کی شاعری کے بارے میں بھی بہت اچھی طرح سے واقفیت تھی، اس لیے انہوں نے غالب کی شاعری کے اوپر اور غالب کے حالات زندگی پر یادگار غالب لکھی اور یادگار غالب سے ہی یہ تھوڑا سا سبق لیا گیا ہے۔ کل ہم نے اس کا پہلا پیراگراف یا پہلا اقتباس پڑھا تھا اور اس کو سمجھایا تھا۔ آج اس کا دوسرا اقتباس ہم پڑھیں گے کہ خلاصہ یہ ہے کہ اور لوگوں نے اول سے آخر تک قوم کی شاہراہ سے سر منہ انحراف نہیں کیا اور جس چال سے اگلوں نے راہ طے کی تھی اسی چال سے تمام راستہ طے کیا ہے۔ یعنی حالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اور لوگوں نے، یعنی جنہوں نے بھی شاعری کری، انہوں نے اس جو روش تھی، جو شاعری کی جو روش تھی جو چلی آ رہی تھی پرانی برسوں سے، اس سے انحراف یعنی اس سے بالکل الگ ہٹ کر اپنی چال نہیں چلی، بلکہ اسی راستے پر چلتے رہے اور اپنی شاعری کا راستہ طے کرتے رہے۔ مرزا نے اول شاہراہ کا رخ چھوڑ کر دوسرے رخ پر چلنا اختیار کیا۔ مرزا جدت پسند تھے، جدت مانے کچھ نہ کچھ نیا کرنا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے خطوط بہت مشہور ہیں اور ان کے خطوط میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے وہ پرانی روش چھوڑ کر، یعنی پرانا طریقہ چھوڑ کر انہوں نے ایک اپنا الگ ہی طریقہ خط لکھنے کا ایجاد کیا۔ اسی طرح سے انہوں نے شاعری میں بھی پرانی روش چھوڑ کر اپنا ایک الگ ہی طریقہ اختیار کیا۔ اور جب راہ کی مشکلات نے مجبور کیا تو ان کو بھی آخر اسی رخ پر چلنا پڑا، یعنی انہوں نے اس سے انحراف کیا لیکن تھوڑا بہت وہ اسی رخ پر چلتے رہے، کیونکہ جب غزل کے معنی ہی عشق و عاشقی کے ہیں تو انہوں نے بھی اس مضمون میں 100 طرح سے اپنے اشعار پیش کیے اور اس کو مضمون کو باندھا۔ ایک پرقافلہ چلا تھا، اس کے سوا اور ایک اسی کے متوازی اپنے لیے راہ نکالی، اور جس چال پر اور لوگ چل رہے تھے اس چال کو چھوڑ کر دوسری چال اختیار کی۔ متوازی معنی برابر، پیرلل، یعنی انہوں نے جس راہ پر اور لوگ چل رہے تھے اس راہ کے برابر ہی اپنی ایک چال نکالی اور اس کے اندر بھی انہوں نے ایک نیا پن پیدا کیا اور شاعری کے اندر اپنے اشعار میں ایسے ایسے مضمون کو پیش کیا جو آج تک کسی نے پیش نہیں کیے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب میر اور سودا اور ان کے مقلدین یعنی ان کی راہ پر چلنے والے کے کلام میں ایک ہی قسم کے خیالات اور مضامین دیکھتے دیکھتے جی اگتا جاتا ہے، اور اس کے بعد مرزا کے دیوان پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ہم کو ایک دوسرا حال دکھائی دیتا ہے۔